تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ سورہ اعراف کا 7واں رکوع ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ آج اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھ کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو قرآن کریم یہاں پہ فرما رہا ہے اس کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں خلاصے کے طور پہ، اس رکوع کے اندر، یہ جو رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا پورا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کب تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنے قوم کو تبلیغ کیسے کی، اور اس کے بعد پھر ان کی قوم نے کیا جواب دیا، اور اس کے بعد کیا حالات ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کب تک رہے۔ یہ ساری کی ساری بات میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آج ترجمہ میں بعد میں کروں گا، سب سے پہلے اس طرح کچھ حالات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 قرن کا واسطہ ہے، اور ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، تو تقریباً 1000 سال کے بعد تشریف لائے ہیں۔ 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت بھیجا، اس وقت قوم کفر کے اندر پڑی ہوئی تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یہ بت بھی اسی زمانے کے اندر ہی وجود میں آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر کفر اور اسی طریقے سے غیر کفر کا کوئی آپس میں مقابلہ نہ تھا۔
یعنی مسلمان اور کفر کا، مسلمان کا اور کافر کا کوئی مقابلہ نہ تھا، وہاں پہ کوئی کافر ہی نہیں تھا اس زمانے میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا سارا سلسلہ، انسان کی آباد کاری اور وہاں پہ جو ضروریات انسانی ہیں اس کے اوپر رہا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے 5 بت بنائے۔ ایک کا نام ود تھا، دوسرے کا نام یعوق تھا، تیسرے کا نام یغوث تھا، چوتھے کا نام سواع تھا، اور 5ویں کا نام نصر تھا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ نیک قسم کے لوگ تھے اور عابد گزار تھے، عبادت گزار تھے، عابد تھے، عبادت کیا کرتے تھے، نیک کام کیا کرتے تھے، تو لوگ ان کا کہنا مانتے تھے، ان کی باتیں مانتے تھے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کو یہ سجھایا کہ اب وہ تو چلے گئے، لہذا اب میں ان کی تصویریں بناتا ہوں۔ تو چنانچہ اس نے تصویریں بنائیں ان 5 کی۔ اب لوگوں نے ان تصویروں ہی کی پوجا شروع کر دی اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ اولاد میں سے تھے، یعنی یعوق، یغوث اور اسی طریقے سے بقیہ حضرات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو ان کی اولاد کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، جو کہ کافر قوم تھی، انہوں نے ان کو بت بنا لیا، ان کی شکلوں کو، ان کی مورتیاں بنا لی، اور پھر اس کے بعد عبادت شروع کر دی۔ یہ عبادت جو یہ کیا کرتے تھے بتوں کی، یہی تو کفر ہے، یہی تو توحید کے خلاف ہے۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بھیجا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی اور ان کو کہا کہ بھئی یہ تم بتوں کو نہ پوجا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہی میں سارا کام ہے، اور توحید کو مانو، غیر توحید پر عمل نہ کرو۔ لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ بات نہ مانی بلکہ ان کا مذاق اڑایا، اور اس زمانے کے جو سردار چودھری تھے انہوں نے ان کے اوپر ہنسی ٹھٹا بھی کیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان کو تبلیغ و دعوت دیتے رہے، اور جب بھی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی جو ان کو بری لگتی حضرت نوح علیہ السلام کو، یا ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی، تو حضرت نوح علیہ السلام اس کا جواب ٹھنڈے انداز میں دیتے اور بگڑتے نہیں تھے، الجھنوں کا شکار نہیں ہوتے تھے، بلکہ نبوت کے طریقے پر بڑے طریقے سے ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی محنت پوری ہو گئی اور قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو سورہ نوح قرآن کریم کے اندر 29ویں سپارے کے اندر آئی ہے، وہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ رب لا تذر علی الکافرین
ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے رب میرے، یہاں پہ کافروں کو بالکل نہ چھوڑیے آپ، لا تذر علی الارض، زمین پر کافروں کو نہ چھوڑیے۔ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور غلط کام کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی، اپنے لیے مغفرت کی دعا کی اور اپنے والدین کے لیے کی، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کے حق میں انہوں نے جو کلمہ کہا، توحید کا کلمہ کہا، اس کے اندر داخل ہو گیا، تو پھر اس کے لیے انہوں نے دعا کی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ کشتی بنائیں۔ چنانچہ جب یہ کشتی بناتے تھے تو کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا چیز تیار کر رہے ہو، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی بنا رہے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو وہ کام کر رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ کام کر رہے تھے۔ چنانچہ کشتی تیار کر رہے، کشتی تیار کرتے رہے، جب تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، آپ اس کے اندر سوار ہو جائیے، اور جو آپ کے اوپر آپ کی بات جس نے مانی اور ایمان لے کر آیا اس کو بھی سوار کر لیجئے، اور ہر مادہ کا اور نر کا ایک جوڑا اس کے اندر سوار کر لیجئے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ سب یہ جو طوفان آیا اس کے بعد اس طوفان کے اندر غرق ہو گئے تھے۔ اب جو دنیا قائم ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بچے ہوئے تھے ان لوگوں سے دنیا کی ایجاد ہوئی اور دنیا آگے بڑھی۔ اب اس کے اندر جو جانور سوار تھے، ایک مادہ اور ایک نر، وہ اس کے اندر وہی دنیا کے اندر آئے۔ تو خیر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس کے اندر ان لوگوں کو سوار فرما لیجئے کہ جو آپ کی بات جس نے مانی اور توحید کو قبول کیا، اور ایک نر اور مادہ ہر جانور کا، حیوان کا رکھ لیجئے۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 افراد تھے اور بقیہ وہ تھے اس کشتی میں جو نر اور مادہ، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ 80 تھے، ان میں ایک عربی بھی تھا، عربی زبان بولنے والا بھی تھا۔ تو خیر بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ 80 تھے۔ خیر یہ اس کے اندر سوار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا بارش کو کہ بارش تم پانی برساؤ، اور زمین کو حکم دیا کہ تم اپنے اندر سے پانی نکالو، چشمے ابلنے لگے اور طوفان آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ طوفان عالمگیر تھا، عالمگیر طوفان تھا یہ، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور سب جگہ یہ طوفان آیا اور سب چیزیں غرق ہو گئیں اس کے اندر، اور صرف وہی لوگ بچے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر سوار تھے۔ اور
وہ جو نر اور مادہ جو تھے جو اس کے اندر شمار کیا تھا انہوں نے ان کو، اچھا جب سوار ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا، تو ان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا کنعان، تو وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے اور نہ ہی انہوں نے توحید کو قبول کیا تھا۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو بٹھانے کی درخواست کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، جب یہ اس قابل ہی نہیں اور یہ توحید کے ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کو شمار نہیں کیجیے۔ پھر آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہی۔ تو خیر، اس کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 43 جگہ کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن کریم کے اندر، اور کئی صورتوں کے اندر آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ تو خیر، حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے کے بعد پھر یہ طوفان آیا اور اس طوفان کے اندر پوری دنیا غرق ہو گئی، پھر یہی لوگ بچے۔ پھر اس کے بعد طوفان کے بعد 60 سال اور یہ زندہ رہے، اور ان کے جو بیٹے تھے، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام یافس تھا، اور ایک کا نام حام تھا۔ سام، حام اور یافس، ان سے پھر یہ اس دنیا کا ایجاد ہوا کہ کچھ لوگ ان کی نسل سے یہ ہوئے ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، اور اس طرح کے لوگ ہوئے، ایشیائی ممالک بنے، اور ایک بیٹے سے افریقہ، ترک وغیرہ وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ بنے، اور ایک سے جناب یورپ، امریکہ وغیرہ یہ لوگ بنے۔ خیر، خلاصہ یہ کہ انہی سے پھر یہ لوگ، ان کی نسل سے پھر یہ سب صورتحال سامنے آئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ آدم اکبر تو وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم اصغر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، اے نوح، تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ تو یہ کہیں گے جی ہاں پہنچایا۔ تو پھر آپ ان کی قوم سے پوچھیں گے تو قوم پھر بھی نہیں بولے گی، تو اس کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ ہاں انہوں نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا اور تبلیغ کی تھی، دعوت دی تھی اور توحید کا پیغام دیا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ گواہی دیں گے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے فضیلت حاصل ہے تمام انبیاء علیہ السلام پر۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ مختصر سا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھیے ترجمہ دیکھیے، فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی جانب۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور انہوں نے فرمایا کہ اے قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیا ہوا تم کو کہ تم اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پوجتے ہو؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر۔ قال الملأ من قومہ، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے، الملأ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ
چودھری کو کہا جاتا ہے اور سردار کو بولا جاتا ہے جو بڑا ہو۔ تو اس قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک البتہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ نبی کو یہ جواب دے رہے ہیں، نبی تو اللہ کا پیغام دے رہا ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، توحید کا اعلان کر رہا ہے، لیکن اس کے جواب میں قوم کے سردار اور قوم یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کھلی گمراہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، یعوق کی، نصر کی، یغوث کی، ود کی، سواع کی، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی عبادت نہ کرو۔ قال یا قوم لیس بی، اچھا اب اس کا جواب دیکھیے، ایک تو طاقت نبوت کی طاقت معمولی نہیں ہوتی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے مقام عطا فرمایا تھا وہ طاقت بھی ان کے پاس تھی، اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اس سے گھبرائے نہیں اور پشیمان نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر کوئی جزع فضا کی اور روئے پیٹے، بلکہ کہا کہ قال یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، اس سے میں ضلالت میں نہیں ہوں، میں گمراہی کے اندر نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے، میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آیا ہوں، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے۔ یہاں غور کرنا چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے اور قوم ان کو یہی کہتی رہی۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ہمارا کوئی بیٹا ہو اور ہمارا کوئی شاگرد ہو اور وہ ہماری بات نہ مانے، ایک دن نہ مانے برداشت ہو جائے گا، 2 دن نہ مانے برداشت ہو جائے گا، 3 دن نہ مانے برداشت ہو جائے گا، لیکن مسلسل نہ مانے تو لازمی طور پر ہم اس کا کوئی حل کریں گے، اس کا حل نکالیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، یا اس کو پیٹیں گے اور اس کو سزا دیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جواب ٹھنڈے دیتے رہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر آیا ہے، اور ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی ہنسی ٹھٹا کرتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی کچھ کرتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں کہ اے قوم، میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں، میں کوئی گمراہ نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی غلط بات پہنچی ہے، اور نہ ہی میں انجانی بات کہہ رہا ہوں، بلکہ جان کر، سمجھ کر، بوجھ کر صحیح بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ آپ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو ان بتوں کی عبادت چھوڑو اور توحید اختیار کرو۔ آگے فرمایا کہ ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات کو، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات کو پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت بھی کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ میں تو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں،
لیکن تم نہیں جانتے۔ آج علماء صلحاء جو اپنے شاگردوں کو، عوام کو جو سمجھاتے ہیں، در حقیقت وہ یہی بات تو ہوتی ہے کہ نبیوں کا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس لیے تو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو، ایسا نہ کرو، اور گناہ نہ کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ بات یہ ہے کہ علماء کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا سے دور ہیں، فنڈامنٹلسٹ ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کو پرانے دور کا آدمی کہا جاتا ہے، اور یہ کہ مختلف باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہیں، لیکن وہ ان کو صحیح بات بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو، ایسا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، لباس میں بھی، کھانے میں بھی، روزگار میں بھی، ملازمت میں بھی، تجارت میں بھی، معاش میں بھی وہ طریقہ اختیار کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ان کی تعلیم ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم ہے۔ اب جیسے یہ محرم ہے، چل رہا ہے، آج محرم کی 3 تاریخ ختم ہوگی، 4 تاریخ شروع ہو رہی ہے، چند دن کے بعد عاشوراء 10 محرم آ جائے گا۔ اب ان دنوں کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلوس نکالو، نوحہ کرو، اور اچھا یہاں پہ یاد ایک بات میں بتا دوں، حضرت نوح علیہ السلام کا نوح نام کیوں تھا؟ تو علماء نے فرمایا ان کا نام نوح اس لیے تھا کہ یہ نوحہ کرتے تھے، بہت روتے بہت تھے، امت کے لیے روتے تھے، اپنی قوم کے لیے روتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا نام نوح علیہ السلام پڑ گیا۔ خیر، اب محرم کے دنوں میں جناب یہ لوگ یہ سمجھیں کہ بس نوحہ کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ بھئی اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا دن آئے تو روزہ رکھو، عاشوراء کا دن آ جائے تو اپنے گھر والوں کی خرچ میں اور ان کے کھانے پینے میں کچھ فراخی کرو، اس کو کشادگی دو، اس کو ذرا اچھا کرو، دسترخوان وسیع کر دو، کچھ صدقہ خیرات بھی کر دو۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے درجات کے بلندی کے لیے دعائیں کرو، اور اپنی اولاد کو ان کے قصے سناؤ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھے، اور انہوں نے یہ واقعہ جو یہ پیش آیا اس کا مظہر کیا ہے، اس کا یہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اور کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ تو عرض یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے احادیث میں، اس طریقے سے ہم کو ایام گزارنے چاہیے، لیکن ہم یہ بات نہیں مانتے، علماء کی بات نہیں مانتے۔ تو یہی بات حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم کو تعجب ہے کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم، ایک آدمی پر، تم میں جو آدمی تمہارے ایک اندر سے ہی ہے، لینذرکم، تاکہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا، اور چاہیے کہ تم بچو، تم تقوی اختیار کرو، اور شاید کہ تم پر رحم ہو، تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بھئی وہ آدمی جو آیا ہے وہ در حقیقت اس لیے تو آیا، آج کسی بستی کے اندر کوئی نیک آدمی آیا ہے اور وہ دین کی تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں لے کر آئیں۔ جو تبلیغی جماعت ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، جو جاتے ہیں سفر کر کے، در حقیقت ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور یہ جو تعلیم ہو رہی ہے، دور دور سے طلبہ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اساتذہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے، تاکہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو اور خوف پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، اور ان پر رحم کیا جائے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، فَكَذَّبُوهُ، لیکن کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے تکذیب کی۔ کنہوں نے تکذیب کی؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، یعنی جھٹلایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے۔ یعنی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا ابھی تفصیل بتاتے ہوئے کہ ان کے ساتھ تقریباً 80 آدمی تھے۔ ان کا ذکر ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور جو کہ ان کے ساتھ تھے کشتی کے اندر ان کو بھی نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ڈبو دیا ہم نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کی نشانیوں کا انکار کیا۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے جو تعلیم آپ کو پہنچائی انہوں نے اس کا انکار کیا، تو ہم نے ایسے لوگوں کو ڈبو دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ کیا تھے؟ اندھے تھے۔ ان کو قرآن کریم نے اندھا کہا، اور بار بار آ کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی بات مانو، اور یہ جو 5 بت تم نے اختیار کیے ہیں تمہاری قوم نے، ان کو مت پوجو، یہ بت پرستی چھوڑو، یہ شرک چھوڑو، اور یہ تمام چیزوں کو ختم کرو۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تو 950 سال تک انہوں نے جو تبلیغ کی، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تو یہ تقریباً اندھا ہونے کی بات ہے۔ یہ بالکل اندھا ہونے کی بات ہے کہ ایک آدمی تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور آدمی اس کو جھٹلائے جا رہا، ان کی بات نہیں مان رہا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک قوم کے پاس ہی تو آئے تھے، بہت ساری قوموں کے پاس تھوڑی گئے تھے، ایک قوموں کے پاس تو آئے تھے، لیکن لوگ ان کی بات ہی نہیں مان رہے۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا کہ یہ لوگ اندھے قوم تھے، انہم کانوا قوما عمین، کہ بے شک یہ لوگ جو تھے اندھے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر آنکھیں رکھتے، اگر آنکھیں ان کی ہوتی تو کبھی بھی ایسی باتیں نہ کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی آنکھیں رکھتا ہے کہ قرآن کریم یہ ہے، اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ ان کو اندھا کیوں کہا؟ آنکھیں تو تھیں ان کی، نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ جو صاحب بیان کر رہے ہیں اور جو دعوت دے رہے ہیں یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر ضد اور دل کے اندر اس بات کی اکڑ کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے بتوں کی، جو ہم جن بتوں کو پوج رہے ہیں ان کو ہم پوجتے ہی رہیں گے، ان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہم کر رہے ہیں کرتے ہی رہیں گے، یہ شرک چھوڑیں گے نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بالکل ایسے آدمی کو تو اندھا کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ ایسی قوم تھی جو کہ اندھے ہیں، کہ باوجود یہ کہ آنکھیں ہیں، باوجود یہ کہ بصارت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کام نہیں کرتے۔ جیسے آج کل دنیا کے اندر بہت جگہوں پر اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نماز کو نہیں جا رہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے اور نماز پڑھانے والا نماز پڑھا رہا ہے، اور لوگ جو نماز پڑھنے والے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں جاتے، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں بھی نہیں پڑھتے، چلو بعد میں بھی قضا کر لیں اس کی، نہیں، اس کو بعد میں بھی نہیں پڑھتے، جماعت سے بھی نکالتے ہیں اور ویسے بھی نکال لیں، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ کام نہیں کرتے، پھر جو ضروری کام ہیں، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ نیک رویہ اخلاق، اساتذہ کے ساتھ نیک رویہ اخلاق، اپنے بچوں کی نگہداشت، ان کی دینی تربیت، ان کے اخلاق کی تربیت اور ان کے تمام چیزوں کی نگہداشت، یہ نہیں، ہر طرف سے بے فکری،
تو جب سامنے ہوتے ہوئے آدمی بے فکر رہے اور کوئی اس کی فکر نہ کرے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور نہ ہی اس کی طرف توجہ دے اور نہ ہی فکر مند ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو اندھا ہی کہا جائے گا۔ کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، ایک خاتون سے ملاقات ہوئی کسی مسئلے میں، تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جی وہ میرے جو شوہر ہیں ہر وقت منہ بنا کے رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، اور کوئی ان کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوتی، گھر آنے کے بعد کوئی خوشی نہیں ہوتی، فکر مند رہتے ہیں۔ تو میں ان کے گھر کے حالات جانتا تھا کہ اولاد کیا کر رہی ہے، خود کیا کر رہی ہیں وہ، تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ دیکھو فکر ان کو اس بات کی ہے کہ جو کچھ میں کما رہا ہوں وہ صحیح معنی میں خرچ نہیں ہو رہا، اولاد جو ہے وہ اس طرح کے کام کر رہی، بیوی اس طرح کے کام کر رہی، لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور غور کر رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، تو لہذا ظاہر ہے کہ کب تک، ایک زمانہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی، دعوت دی، سب کچھ کیا، لیکن جب بات نہیں مانتے نہیں تو اب ظاہر ہے کہ وہ خاموش ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے اندھا کر لیا، اور ظاہر ہے کہ طبعی طور پر جو ان کو اس سے ایک نفرت ہے اور اس سے جو ان کو عداوت ہے وہ تو چہرے پہ آئے گی، بات وہ تو چہرے سے ظاہر ہوگی، اس کو مٹایا تھوڑی جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے آدمی سامنے آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا ہو جائے اور دین کی باتوں کا انکار کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بات آگے یہاں پہ کہی گئی، انہم کانوا قوما عمین، بے شک یہ لوگ تو اندھی قوم ہے، یہ تو لوگ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رکوع کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے مطابق ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قوم نے جو ایسا کیا کہ بات نہ مانی، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی باتوں کو صحیح طریقے سے ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے